سورہ آل عمران آیت نمبر 168 168 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین قالوا لاخوانہم، اور وہ ایسے لوگ ہیں یعنی ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں وہ لوگ، قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا، وقعدونا، اور وہ خود تو بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، یہ بات کہی کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو وہ یوں قتل نہ کیے جاتے۔ قل فادرءوا عن انفسکم الموت، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم اپنے آپ سے موت کو ٹال دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اپنی بات میں سچے ہو۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے ما قبل میں سلسلہ گفتگو غزوہ احد سے متعلق چلتا ہوا آ رہا ہے۔ غزوہ احد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے نفاق کو بھی خوب ظاہر کیا کہ یہ لوگ حقیقتاً منافق ہیں اور یہ لوگ حقیقتاً مخلص ہیں۔ گویا مخلصین اور منافقین کی بھی چھانٹی کر دی گئی، جیسا کہ گزشتہ درس کے اندر یہ بات آپ حضرات کے سامنے واضح ہو گئی۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مسلمان غزوہ احد کے لیے نکلنے لگے تو ان منافقین نے ایک اور چال چلی اور مسلمانوں کے قدموں کو ڈگمگانے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم ادھر نہ جاؤ، تم نے پچھلے سال پچھلی جنگ کے اندر ان کے اتنے افراد مارے ہیں اور اتنے قیدی کیے، وہ بڑے بفرے ہوئے ہیں، بڑے غصے میں، بڑے غضبناک طریقے سے تمہارے پر حملہ آور ہوں گے، اور اس وقت وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دائیں بائیں دیگر جو قبائل ہیں ان کی بھی حمایت حاصل ہے، لہذا تم ہمارا کہنا مانو اور چپ کر کے ادھر ہی بیٹھے رہو، یوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس طرح کی چکنی چپنی باتیں اور ڈرانا اور یہ بزدلانہ گفتگو انہوں نے کی۔ تو آج کی اس زیر 10 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے متعلق فرما رہے، الذین قالوا لاخوانہم، کہ یہ وہ لوگ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، یہ منافقین جنہوں نے یہ بات کہی، کس سے کہی؟ لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے۔ اب یہ جو اپنے بھائیوں سے کہا گیا، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے اعزہ و اقارب تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ظاہر ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں، رشتہ داریاں تو تھی آپس میں۔ اگر باپ جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں مخلص ہے تو بیٹا منافق ہے، اگر بیٹا کیا ہے مخلص ہے تو باپ منافق ہے۔ اسی طریقے سے کہیں دوسرا بھائی، کہیں قریبی رشتہ داری، کوئی سالہ، کوئی بہنوئی، کوئی تایا زاد، کوئی چچا زاد، کوئی کزن، تو یہ سب آپس میں
رشتہ داری کلوز رشتہ داری ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی تم ہماری بات مان لو۔ اب یہ خود تو کیا تھا، وقعدوا، خود تو یہ مدینہ منورہ کے اندر بیٹھے رہے اور یہ نہیں نکل رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے نا تو یہ یوں قتل نہ ہوتے، یہ یوں قتل نہ کیے جاتے۔ تو یہ گویا کہ یہ وہاں پر گئے ہیں اور وہاں پر جانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اگر یہ میدان جہاد کے اندر نہ نکلتے تو نہ ان کی موت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق ان کے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے یا ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یا ان پر سرزنش کرتی فرمایا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو نا تو کم از کم اپنے آپ سے موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ یہ جو موت ہے یہ مقررہ وقت پر آ کر رہے گی، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اب یہ موت چاہے میدان جہاد کے اندر آ جائے یا گھر کے اندر آ جائے، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ میدان کے اندر نکلنے کی وجہ سے موت آ گئی ہے اور گھروں میں بیٹھے ہوئے موت نہیں آتی، تو تم اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھا لو۔ ہٹانا تو بڑی دور کی بات ہے، تھوڑا سا تاخیر مؤخر کر کے دکھا دو، یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اگرچہ تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہو، موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر رہے گی، وہاں پر بھی آ کر رہے گی۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے یا کسی سے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی ایسے شیشے کے جار کے اندر ہو یا ایسے شیشے کے محل کے اندر ہو، نہ وہاں پر ہوا گزر سکے، کوئی بندہ بشر تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو چھوڑ دی، کوئی ہوا تک کا گزر نہ ہو سکے، تو کیا وہاں پر بھی اس کی موت آ جائے گی؟ اس آدمی کو وہاں پر بھی موت آ جائے گی؟ تو پھر فرمایا کہ موت اس کو کہاں سے آئے گی، کہاں سے موت آئے گی؟ تو نے کہا ہاں جی، اس کو ادھر بھی موت آئے گی، جہاں سے اس کا رزق آئے گا وہیں سے اس کی موت بھی آئے گی، جہاں سے اس کا رزق آئے گا وہیں سے اس کی کیا ہے، موت بھی آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو حقیقت ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک عورت ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، شکم ماتر کے اندر ہوتا ہے، رحم کے اندر ہوتا ہے۔ اب رحم کے ایک نہیں 3 پردوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر کیا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہاں پر کوئی ہوا، کوئی دوسری چیز کراس کر سکتی؟ کوئی بھی نہیں۔ اب اس بچے کو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اپنے نظام قدرت کے تحت اس کو کیا دے رہے ہیں، خوراک دے رہے، اس کی پرورش ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ لیکن یہی بچہ جب 4-5 منتھ کا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں ہوتی، وہیں کیا ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی۔ ڈیلیوری سے پہلے ہی کیا ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب فرشتے کو وہاں پر پہنچنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں، کوئی چیز مانے نہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نا پرندے ہوا کے اندر کیا ہے، اڑ رہے ہوتے ہیں، ہوا کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب اڑتے ہیں تو ہوا ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، جتنی مرضی تیز ہو، جیسے وہ جا رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے یہ ہوا پرندوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، ویسے فرشتے کے راستے میں یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے محلات اور یہ سب چیزیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ موت کیا ہے، آ کر رہے گی۔ اور قرآن مجید کی آیات کی روح سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، نہ تو لمحہ بھر مؤخر ہوگی، ڈیلے کیا جائے گا، اور نہ ہی جناب اعلیٰ لمحہ بھر پہلے، وقت سے پہلے جناب اعلیٰ کیا ہے، آ جائے، ایسا نہیں ہے، بالکل عین ٹائم پر۔ بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جہاں لکھا ہوتا ہے نا مقدر، وہاں انسان خود بخود چل پڑتا ہے، وہیں نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ چاہے میدان جہاد ہو، میدان جہاد کے اندر موت لکھی تو اللہ تعالیٰ اسباب ایسے بنا لیتے وہاں چلا جاتا ہے، اور اگر میدان جہاد نہ ہو، کسی اور جگہ پر ہو، تو ویسے وہاں پر وہ اپنے کسی بھی غرض سے کسی جگہ نکل جاتا اور اس کی موت آ جاتی ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھے تو جو آدمی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ظاہر کسی عام شکل میں آئے ہوں گے، اس کو بڑے غور سے اور گھور کر دیکھ رہے تو اس آدمی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے یہ اس سے نا بڑا خطرہ سا محسوس ہو رہا، بڑا گھور کے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہوا کے اوپر قدرت دی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہوا سے کہیں کہ مجھے فلاں مقام پر کیا کر دے، چھوڑ دے، فلاں مقام پر مجھے اس سے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے کہنے پر ہوا کو حکم دیا تو وہ ہوا پتہ نہیں کہاں چھوڑ گئی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ بھئی تم اس کو اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اس آدمی کی روح فلاں جگہ کیا کرنی ہے، قبض کرنی ہے، اور وقت ہوا چاہ رہا ہے اور یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ فاصلہ بڑا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے حکم اس کا ہے ادھر روح قبض کرنے کا اور یہ ادھر موجود ہے، تو اب آپ نے جناب اعلیٰ کہہ دی، اس نے خود ہی کہہ دیا کہ مجھے ادھر پہنچا دو، اب میں اس کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں روح۔ تو یہ دیکھیں اب وہ اپنے تئیں بچنے کے لیے کہاں جا رہا ہے اور وہیں اس کے کیا ہے، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی سورہ لقمان کی بالکل جو آخری آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کہاں اس کے کس زمین کے کس حصے میں کس ٹکڑے کے اندر اس کی کیا ہے موت آئے گی، یہ کچھ چیزیں سے نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کو یہ کہتے ہوئے فرمایا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میدان جہاد کے اندر، میدان قتال کے اندر نکلنے سے موت آتی ہے اور گھروں میں بیٹھے ہوئے نہیں آتی تو تم اپنے آپ سے موت کو کیا ہے ٹال کر دکھاؤ، اگر تم اپنی اس بات کے اندر کیا ہے سچے ہو۔ تو چنانچہ گویا کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میدان جہاد میں جانے سے موت نہیں ہے، یہ تو مقررہ وقت پر ہے، مقررہ وقت انسان کا جہاں پر بھی آ گیا وہاں موت آ جائے گی۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انسان میدان جہاد کے اندر یا اس طرح نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی موت نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سی پرخطر جگہوں سے انسان نکل کر آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے، شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جناب کسی دوسرے شخص کے تیمارداری کے لیے گیا، عیادت کے لیے گیا، اور جب اس سے ملنے کے لیے گیا، اس کا گہری کوئی رشتہ دار ہوگا یا دوست ہوگا کوئی، تو بہرحال اس کے پاس وہ روتا رہا کہ بھئی یار یہ تو بالکل بیچارہ جو ہے نا اب موت کے منہ میں، اتنی بیماری ہو گئی، یہ تو مرنے والا ہے بالکل، اور اسی غم کے اندر وہ جناب اعلیٰ گل رہا ہے اور رو رہا ہے کہ یہ مر جائے گا، اس نے زندہ نہیں بچنا۔ فرمایا کہ رات بھر اس کے پاس وہ روتا رہا، صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ جناب اعلیٰ وہ رونے والا جو تندرست تھا وہ مر گیا، اور وہ جو بیمار جس کے اوپر رو رہا تھا وہ بالکل تندرست ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ تو موت کیا ہے؟ اپنے مقررہ وقت کے اوپر ہے۔ تو فرمایا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ تم اپنے آپ سے موت کو کیا ہے ٹال دو، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے بات کے اندر اور وعدے کے اندر کیا ہے سچے ہو۔ موت مقررہ وقت پر آ کر رہے گی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کتنی جنگوں کے اندر، کتنی فتوحات کے اندر، کتنے غزوات کے اندر شریک ہوئے، لیکن آخر وقت میں کیا ہے موت ان کو کہاں پر آئی؟ بستر پر آئی، اور اس پر وہ کیا ہے افسوس کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔